اس ساتھ سے کو تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں بر محمد و اہل بیت محمد صلوات بسم اللہ زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا. تو منت مانگ منت کر دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر ربیت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات على محمد وآل محمد. 1448 ہجری کے عشرہ ماہ اعضاء کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہمیں وہ شعور، وہ تدبر، وہ تفکر، وہ تفہم، وہ تعقل اور وہ تدبر عنایت فرمایا ہے کہ جہاں ہم قرآن سے بھی سیکھتے ہیں، حدیث سے بھی سیکھتے ہیں، آثار صحابہ سے بھی سیکھتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں سے بھی سیکھتے ہیں، راویوں کے علم سے سیکھتے ہیں، علم فلسفہ سے سیکھتے ہیں،
علم منطق سے سیکھتے ہیں، علم کلام سے سیکھتے ہیں، علم بیان سے سیکھتے ہیں، علم آئمہ سے سیکھتے ہیں، علم عصمت سے سیکھتے ہیں، اللہ کے تمام فرمودات سے سیکھتے ہیں۔ اور جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ذکر اہل بیت کہیں پر بھی ہوتا ہے تو یقیناً ہوتا تو وہ ذکر اہل بیت ہے، لیکن اس ذکر اہل بیت میں ذکر اللہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کہ ہمیں یہ تربیت قول رسول، آیات قرآنی، آثار صحابہ اور ما سبق کتابوں سے ملتا ہے کہ جہاں نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل اور قرآن تو ہے ہی، وہ تینوں کتابیں بھی ذکر آل محمد سے خالی نہیں ہیں۔ سلامت رہیں اس نے جملے کو محفوظ کیا۔ توریت و زبور و انجیل بھی ذکر مصطفیٰ و آل مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے، اور قرآن میں بھی اکثر کوٹیشنز ایسے ہیں کہ جو انجیل سے لیے گئے ہیں۔ اور چونکہ قرآن بھی اسی سلسلے کی ایک کتاب ہے، وہ کہ 3 کتابیں منسوخ ہو گئی، لیکن قرآن اسی سلسلے کی کتاب ہے، وہی فرمودات ہیں، وہی آثار ہیں۔ تو یقیناً وہ فرمودات ایسا نہیں ہے کہ توریت میں اللہ نے کچھ اور کہا ہو اور قرآن میں کچھ اور کہا ہو۔ توریت میں بھی اللہ واحد ہے، زبور میں بھی اللہ واحد ہے، انجیل میں بھی اللہ واحد ہے، اور قرآن میں بھی اللہ واحد ہے۔ بس تینوں کی منسوخ ہونے کا سبب یہ ہوا کہ جب امت کار الہی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے تو چاہے وہ 100 ہوں یا 3 ہوں، اللہ منسوخ کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ یہ سمجھتا ہے اور انسانوں سے زیادہ اور بہتر سمجھتا ہے۔ تو دیکھیے اکثر ہم عرض کرتے ہیں، اور یہ ہمارا 1400 برس سے انداز ہے گفتگو کا، کہ ہمارے پیشوا علماء اور ان علماء نے ائمہ سے جو عکس کیا، اور ائمہ نے جو قرآن سے آیتیں ہمیں سنائی، تو اس سے یہی صادر اور ثابت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت بیان کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کی رسالت ہدایت کے تحت بیان کرتے ہیں، اور ہدایت نبوت کے تحت بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں ایک اختصاص عطا کرتی ہے، ہمیں ایک اختصاص اور ایک استثناء عطا کرتی ہے کہ ہم اور ہم سے زیادہ کوئی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے۔ ہم ختم نبوت کے قائل تو ہیں کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے وہ یقیناً کفر کے دائرے میں ہے۔ لیکن یہ عدل الہی ہے کہ اللہ نے نبوت تو ختم کر دی، لیکن غدیر نے بتا دیا کہ ہدایت ختم نہیں ہوگی، ہدایت جاری اور ساری رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اللہ انسان بناتا رہے گا تب تک انسان کو ہدایت کی ضرورت رہے گی، انسان کو ہدایت کی ضرورت رہے گی، کیونکہ عقل فیکٹری فٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے، لیکن اس عقل کو چلانے کے طریقے انسان کو آنے چاہیے۔ اس عقل کو اس طرح چلایا جائے، انسان کو وہ طریقے آنے چاہیے، اور اس لیے ہدایت آتی رہتی ہے۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں بڑے آسان الفاظ میں کہہ دیا کہ تم کبھی بھی ہماری سنت و فطرت و آئین و قانون میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور جو ہے گفتگو شروع ہو گئی ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہماری فطرت میں، ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں، ہماری سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کبھی بھی اپنی کسی کہی ہوئی بات کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اس نے کہا ہے کہ ہمارے آئین میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہوتی، زمین ویسے ہی گھوم رہی ہے، اللہ کا آئین ہے۔ اسی طریقے سے سورج ہے جو مدار بنا ہوا ہے، اللہ کا آئین ہے۔ سورج کے گرد 12
बुरूज हरकत कर रहे हैं, अल्लाह का आइन है। न वो कल बदला, न आज बदला, न क़यामत तक बदलेगा। इसी तरह सूरज वाला पूरा निजाम भी किसी के गिर्द घूम रहा है, ये भी अल्लाह का आइन है। और अज़ल घूम रहा है, ताअबद घूमता रहेगा। इंसान इस जमीन पर रह रहा है और इस जमीन पर रहता रहेगा। ये जमीन गल्ला उगा रही है, उगाती रहेगी, अल्लाह का आइन है। ये जमीन पौधा बनाती है, बनाती रहेगी, अल्लाह का आइन है। पौधा दरख्त में तब्दील होता रहेगा, अल्लाह का आइन है। दरख्त में फूल आते रहेंगे, अल्लाह का आइन है। फूल फलों में तब्दील होते रहेंगे, अल्लाह का आइन है। फलों में जायके आते रहेंगे, अल्लाह का आइन है। फूलों में रंग आता रहेगा, अल्लाह का आइन है। रंगों में खुशबू आती रहेगी, अल्लाह का आइन है। अंबिया हिदायत लेके आते रहेंगे, अल्लाह का आइन है। बारिश बरसती रहेगी, अल्लाह का आइन है। जमीन अल्लाह उगाती रहेगी, अल्लाह का आइन है। हवा चलती रहेगी, अल्लाह का आइन है। इसी तरीके से ये आइन अल्लाह के चलते रहते हैं। अब अल्लाह ने कहा कि हमने आदम को भेजा, तो हमने आदम को भेजा और आदम को हमने हिदायत के लिए भेजा, ये हमारा आइन है। और उसके साथ एक और आइन और एक और सुन्नत हमने बनाई कि हमने आदम को बगैर जानशीन नहीं रखा, हमने आदम का वसी बनाया, ये हमारा आइन है। आदम का वसी अनूश बना, हमने इस आइन को आगे बरकरार रखा। अनूश का वसी कीनान बना, कीनान ने महलाइल को वसी बनाया, महलाइल ने यारिद को वसी बनाया, यारिद ने अखनोख को वसी बनाया, अखनोख ने मदशल्लख को वसी बनाया, मदशल्लख ने लमक को वसी बनाया, लमक ने नूह को वसी बनाया, नूह ने शाम को वसी बनाया। इसी तरह इब्राहिम ने इस्माइल को वसी बनाया, इसहाक को वसी बनाया, दाऊद ने सुलेमान को वसी बनाया, दाऊद ने सुलेमान को वसी बनाया, मूसा ने यूशा को वसी बनाया, ईसा ने शमून को वसी बनाया। जब यहां तक हमारा आइन नहीं बदला, तो क्या मुस्तफा पर आकर बदल जाएगा? जब हमारा आइन यहाँ तक नहीं बदला, ईसा तक आकर नहीं बदला, कि हमारी सुन्नत, हमारी फितरत, हमारा कानून, हमारा आइन ये कहता है कि जब भी कोई नबी आया है, उसका वसी बनाया गया है, उसका वसी बनाया गया है। कोई भी नबी बगैर वसी नहीं है। नबी हमारा सबॉर्डिनेट होता है और नबी अपना सबॉर्डिनेट बनाता है। और नबी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो अपना वसी अपनी मर्जी से बनाए, अपना वसी अपनी मर्जी से बनाए। इसलिए ये हमारा आइन है, ये हमारा कानून है, ये हमारी फितरत है कि हर नबी वसी के तहत आया है, वसी के साथ आया है। और ये रिसायत का सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए मैंने आसमानी कुतुब की बात की, जाके पढ़ें। अभी भी कुछ बातें रह गई हैं कि जो तौरात और ज़बूर और इंजील के आज के नुस्खों में भी मौजूद है, आज के नुस्खों में भी मौजूद है। जैसे कि कुरान में अल्लाह बाज़ बातें इशारतन कहता है, इसी तरह तौरात और ज़बूर और इंजील में भी बाज़ बातें इशारतन कही हैं। और उसमें साहिबाने अक्ल के लिए जस है, साहिबाने अक्ल के लिए रस है, साहिबाने अक्ल के लिए गोशे हैं, साहिबाने अक्ल के लिए हिकमत है। मसलन मैं एक हवाला आपके हवाले करता हूँ, इजाजत है? वो हवाला है किताब तौरात का, जाके पढ़िए, उसका हवाला लिखा हुआ है। जहां पर भी इंजील छपी हुई आपको मिल जाएगी, उसमें तौरात के भी हवाले मिल जाएंगे, इसलिए कि इंजील में तौरात के हवाले मौजूद हैं, जैसे कि कुरान में इंजील के हवाले मौजूद हैं। तौरात और इंजील के हवाले कुरान में भी मौजूद है। तो अब जब आप पढ़ेंगे तो तौरात का एक यानी मुख्तलिफ किताबों में तक़सीम हुई है, उसके मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ सूरे हैं, इसी तरह वो मुख्तलिफ चैप्टर्स में तक़सीम हुई है। तो ये किताब तौरात की है किताबुल इस्तिस्ना, यानी एक्सेप्शनल। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो तौरात ने एक मकाम पर बयान किए हैं। और जाहिर सी बात है किताबें मंसूख हो गई और बहुत से तौरात के नुस्खे भी आ गए, बहुत से इंजील के नुस्खे भी आ गए, तो हम वो एक अलग मौजू है, वो आप उससे बेहतर जानते हैं। तो तौरात की किताबुल इस्तिस्ना, उसका सूरा यानी बाब है 31 और आयत नंबर है 11, ठीक है? उसमें अब जितने लोग बैठे देखिएगा किस तरीके से अल्लाह बात करता, और कुछ बातें जो बाकी रह गई हैं उसमें भी मैंने कहा बस है, जस है, एक्सट्रैक्ट।
مثلا اس میں اس کا جو آیت نمبر 11 ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے خطاب کیا اور موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تمہارا وقت آنے والا ہے، تمہارا وقت عنقریب آنے والا ہے جس میں تمہیں مرنا ہے، تو تم یوشع کو بلاؤ، تم یوشع کو بلاؤ، تم یوشع کو بلاؤ اور اپنے آپ کو جماعت کے خیمے میں حاضر کرو تاکہ میں انہیں تاکید کروں۔ جیتے رہے اعجاز بھائی، سلامت رہیں۔ دیکھیے اس طریقے سے سمجھے ہیں آپ، کہا کہ تم موسیٰ تم جانے والے ہو، تمہاری موت کے ایام قریب آ گئے۔ کیسے سمجھے ہیں آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ تمہاری موت کے ایام قریب آ گئے ہیں، اس لیے تم یوشع کو بلاؤ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں تم، اور جو نسخے میں لکھا ہے کہ تو یوشع کو بلا، خدا بند موسیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تیرا وقت آنے والا ہے جس میں تجھے مرنا ہے، سو اب تو یوشع کو بلا اور اپنے آپ کو جماعت کے خیمے میں حاضر کرو تاکہ میں جماعت کو تاکید کروں۔ آیت آگے بڑھی، سو موسیٰ نے یوشع کو بلایا اور موسیٰ اور یوشع روانہ ہوئے اور دونوں نے اپنے آپ کو جماعت کے خیمے میں حاضر کیا، جماعت کے خیمے میں حاضر کیا اور اللہ نے تاکید فرمائی۔ یہاں تک آیت رک گئی۔ میں تو بعد میں کہہ رہا ہوں، آپ تو پہلے ہی پہنچ گئے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں، جو توراہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت وہ ہے کہ جب موسیٰ جا رہے تھے اور ان کے انتقال کا زمانہ قریب آ گیا تو اب موسیٰ کا جانشین ہے یوشع، یوشع کو بلایا، پوری قوم کو بلایا، پوری قوم حاضر ہو گئی اور موسیٰ نے یوشع کا ہاتھ بلند کر کے کہا میرے بعد میرا جانشین یہ ہے۔ سب نے یقیناً غور فرمایا، سب نے یقیناً اس آیت کو محفوظ کیا ہے کہ تفسیر میں لکھا گیا کہ موسیٰ نے یوشع کو جانشین بنایا نہیں، اعلان کیا، اس لیے کہ بنا ہوا تو پہلے ہی تھا، بنا ہوا تو پہلے ہی تھا۔ تو دیکھیے اب یہ یوشع ہے موسیٰ کا جانشین، اور گفتگو شروع ہو گئی تو ہے نا میرے ساتھ سارے کے ساتھ۔ اب میں اشارے کرتا ہوں، کچھ اشارے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اشارے آپ ہی سمجھیں گے اور کوئی سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ یوشع بن نون جناب موسیٰ کے وصی، موسیٰ کے پہلے وصی تھے ہارون، لیکن ہارون کا انتقال ہو گیا جناب موسیٰ کے دور میں، اور اللہ نے اسی لیے یہ بھی فطرت رکھی کہ ہارون کو ہم نے پہلے نومینیٹ کیا تھا کہ وہ موسیٰ کے وصی ہیں، لیکن موسیٰ کے دور میں انتقال کر گئے، پھر بھی ہم نے جانشینیت کی نومینیشن ختم نہیں کی، ہم نے پھر بھی جانشین رکھا کہ یوشع کو اپنا جانشین بناؤ، یوشع بن نون کو اپنا جانشین بناؤ، اور ایک پہ جو لکھا ہے یشوع لکھا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں وہ یوشع کہا جاتا ہے۔ تو اب جناب یوشع موسیٰ کے جانشین ہیں سب ساتھ، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، پریشان تو نہیں ہیں، کسی فلسفے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے، کوئی منطق فلسفہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، سب کو ماشاءاللہ ہے نا، سب بیٹھے تھے، اور میں بھی کوئی فلسفہ بیان کرنے کا عادی تو ہوں نہیں، اور نہ یہ ممبر فلسفے کا متحمل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 10 دن صرف فلسفہ ذکر علی ہی بیان کیا جائے، بس اور کوئی فلسفہ نہیں۔ تو اب جناب یوشع وصی ہیں، تیار ہیں سننے کے لیے؟ اشارے آپ سمجھتے چلے جائیں۔ اچھا دیکھیے، چلیے یہ بات میں کہوں گا، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی جناب یوشع کے لیے۔ تو اب جناب یوشع ہیں موسیٰ کے وصی، ٹھیک ہے؟ جب جناب موسیٰ اس دنیا سے چلے گئے تو اب یوشع جانشین ہیں، ان کے بعد ان کے سبارڈینیٹ ہیں، ان کے بعد قوم کو سپروائز کر رہے ہیں، یعنی اللہ قوم کو وداؤٹ سپرویژن نہیں رکھتا، اور سپرویژن بھی اس کی آنکھوں سے ہوتی ہے، یعنی ہر دور میں ایک عین اللہ ضرور رہتا ہے، ادھر سلامت ہے، ہر دور میں ایک عین اللہ ضرور رہتا ہے کہ جو سپروائز کرتا رہے قوم کو کہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں، یہ صحیح چل رہے ہیں، یہ نہیں۔ تو اب چلے گئے جناب موسیٰ، یوشع کی ہدایت کا زمانہ آ گیا،
اور ایسے میں جب جناب یوشع نے دعویٰ کیا میں ہوں مسیح، اور جناب موسیٰ نے پوری قوم کے سامنے مجھے مسیح نومینیٹ کیا، تو جناب موسیٰ کی ایک زوجہ تھی، انہوں نے جناب یوشع کی وزارت کو نہیں مانا،